بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم سلیم الرحمن صاحب کے مجموعے نظمیں میں سے ایک ایسی نظم پڑھنا شروع کریں گے جو میرے خیال میں جدید اردو نظم کی پوری تاریخ میں شاید سب سے زیادہ خالص المیہ پر مبنی نظم ہے، اور المیہ کی ایسی معنویت اور المیہ کے نئے نئے احساساتی پیکر اور المیہ کو دیکھنے کے لائق بنا دینے والی امیجری، یہ مطلب سلیم الرحمن صاحب کا خاصہ ہے، مطلب یہ ان کی شاعری کا مزاج بھی ہے، لیکن اس نظم میں جیسے وہ کمال کو پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم نظم ہے، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کچھ تمہیدی باتیں کر لوں کیونکہ یہ بہت بڑی نظم ہے اور قدر لمبی بھی ہے۔ غالباً اس مجموعے کی سب سے طویل نظم یہ ہے، تو اس پہ ہماری ممکن ہے کہ کچھ نشستیں لگ جائیں، اور یہ نظم ایک مشکل نظم ہے۔ اس کا عنوان بس انہوں نے نہیں رکھا، عنوان رکھ دیتے تو اچھا تھا۔ تو یہ مشکل نظم ان معنوں میں ہے کہ مطلب ہم چیزوں کو جس طرح دیکھنے، جس طرح سمجھنے، جس طرح جاننے اور جس طرح محسوس کرنے کے عادی ہیں، یہ نظم ہماری ان تمام عادتوں کو توڑتی ہے۔ تو وہ جو ہمارے تمام اسالیب فہم اور احساس جب ٹوٹتے ہیں تو ان کی جگہ لینے والے احساسات جو ہیں وہ ہماری صلاحیت اور استعداد اور ہماری احساساتی اور خیالاتی نفی کے بعد ہمارے اندر راستہ پاتے ہیں۔ تو یہ جو وقفہ آتا ہے یہ وقفہ مشکل کا وقفہ ہے۔ تو اگر ہم یہ نظم جس احساساتی رو کا مجموعہ ہے، اور یہ نظم امیج کو معنی کا جس طرح معنی اور احساس کا جس طرح قائم مقام بناتی ہے، وہ اپنی اجنبیت کی وجہ سے تھوڑی دیر لگے گی اس سے مانوس ہونے میں، اور اگر ہم اس سے مانوس ہو گئے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا ہمارے اندر شعور کا ایک نیا منطقہ دریافت ہو گیا ہے، ہمارے احساسات میں کچھ نئے احساسات شامل ہو گئے ہیں اور کچھ پرانے احساسات منسوخ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست نظم ہے۔ تو اس کو کیونکہ یہ مشکل نظم ہے، طویل نظم ہے، اور اپنی بناوٹ میں بھی پیچیدہ نظم ہے، تو اس کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے سے کچھ تیار ہو جائیں، اور اس نظم کو سمجھنے میں جو پیش آ سکنے والی یا محسوس کرنے میں جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان میں کچھ کمی آ جائے۔ تو تمہید کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جدید نظم، اردو کی جدید نظم کی پوری تاریخ اور روایت میں اگر کسی کو مکمل معنی اور اوریجنیلٹی کے ساتھ المیہ شاعر کہا جا سکتا ہے تو وہ سلیم الرحمن ہے۔ مطلب جیسے ایک سوال ہے نا کہ المیہ کیا ہے، اس کا جواب فلسفے نے بھی دیا، اس کا جواب نفسیات نے بھی دیا، اس کا جواب وہ ادبیات اور شعریات میں بھی ہے، یونانیوں نے بھی دیا، ہندوؤں نے بھی دیا۔ مطلب المیہ ایک ایسی اصطلاح ہے کیونکہ یہ وجود اور شعور کی مشترکہ کنڈیشن ہے،
اور وجود اور شعور جس نقطے پر اپنی دوئی یا اپنی دوری کو کم کرتے ہیں وہ نقطہ المیہ ہے۔ تو اتنی اہم بات ہے یہ۔ تو اب یہ سوال جیسے المیہ کیا ہے، جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہے وہ اس کے کوئی 10-20 جوابات دے دیں گے، نقل کر دیں گے۔ جنہوں نے نفسیات یا شعر یا گریک ٹریجڈی پڑھی ہے تو وہ اس کے بھی 10-15 جوابات دے دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اس سوال کے بہت ہی بڑے بڑے اور ذہن کو مطمئن کر دینے والے جوابات موجود ہیں۔ یعنی المیہ اپنے کرافٹ میں کیا ہوتا ہے، المیہ اپنے احساس میں کیا ہوتا ہے، اور المیہ بطور آئیڈیا کے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب جوابات ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں۔ اگر ہم صرف ان ون لائنرز کو لکھیں جو المیہ کیا ہے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کئی صفحوں پر مبنی ایک رسالہ تیار ہو جائے۔ مطلب اتنے جوابات ہیں، اور اتنے جوابات اگر ہیں اور ہر تہذیب نے اپنا جواب دیا ہو، ہر بڑے نقاد نے المیہ کیا ہے کی تعریف کو یا تو پہلے کی تعریف کو قبول کر کے اسے نئی تفصیلات دی ہیں، یا پھر یہ کہ ان میں کچھ نئے عناصر کا اضافہ کیا ہے، یا وہ جو تعریف کا فریز ہے اس میں تبدیلی کی ہے، بہتری کی ہے۔ تو مطلب یہ ہر اعتبار سے جیسے ایک گونجتا ہوا لفظ ہے، اور یہ ہر پہلو سے جیسے اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنا پورا تعارف کروا چکا ہے۔ تو اتنے مکمل اور مطلب معانی اتنی مکمل وہ جو اتنا مکمل لفظ یا تجربہ اور اس کے معانی کی ایک ریل پیل ہے۔ تو اس میں اس کی ڈیفینیشن پر اثر انداز ہو جانے والے کچھ گوشے اجاگر کر دینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یعنی کہ شاید دنیا کے سب سے بڑے تخلیق کاروں میں یہ چیز ان کی بڑی بڑائی کا بہت بڑا سبب ہے کہ انہوں نے المیہ، طربیہ، نشاتیہ اس طرح کے جو احساساتی ژانرے ہیں ان میں کسی نئی احساساتی یا مفہومی جہت کا اضافہ کیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اسی کی بنیاد پہ شیکسپیئر ہے، یعنی اس کی بنیاد پر بھی۔ تو اس نظم میں اپنی حد تک اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سوال کے جوابوں سے چھلکتے ہوئے اس سوال کے کچھ نئے جوابات اس نظم میں ملتے ہیں، ذہن کی گرفت میں بھی آتے ہیں، یعنی ذہن کو بھی احساس دلاتے ہیں اپنے نئے پن کا، اور میرے احساسات وغیرہ کو بھی اس تجربے سے گزار دیتے ہیں کہ المیہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے جو اب تک نہیں دیا گیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے المیہ کی تمام ڈیفینیشنز کو بدل دیا ہے، لیکن انہوں نے المیہ کے جیسے پورے بھرے پورے ذخیرے میں یوں سمجھیں کہ کچھ بہت قیمتی دانوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو مطلب جوہری اضافہ، یعنی صرف اس کی تفصیل میں یا اس کی تشریح میں کوئی کسی جز کا اضافہ نہیں ہے، جوہری سبسٹینشیل اضافہ ہے۔ جیسے اب میں مثال دوں گا، اور یہ مثالیں ساری کی ساری یوں سمجھیں کہ صرف اس نظم کو دیکھ کر لی گئی ہیں۔ جب ہم یہ نظم پڑھیں گے تو جیسے خود بخود محسوس ہوگا کہ انہوں نے نشات اور علم، طربیہ اور المیہ، یہ دو بڑی روایتیں ہیں،
ان کے فرق کو مدھم کر دیا ہے اس نظم میں۔ تو یہ مطلب بہت نادر بات ہے جس کو میں ابھی کھولتا ہوں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے المناکی یعنی المیہ احساسات اور المیہ تصورات، ان میں جیسے ایک تمانیت کو گوندھ دیا ہے۔ مطلب المناکی میری کمزوری کے بجائے میری قوت بن گئی۔ المیہ جو ہے وہ کچھ چیز کھونے کی بجائے ایک بہت ہی بڑی چیز پانے کا سبب بن گیا۔ تو اور یہ ابھی ٹکڑوں میں کہہ رہا ہوں، پھر مربوط بات کروں گا۔ اور یہ کہ جیسے شاید میں نے ابھی کہا ہو، لیکن اس کو واضح طور پہ کہنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ المیہ کو قبول کرنے یا المیہ سے میرے متاثر ہونے کے نتیجے میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، یعنی غم کے، دکھ کے، ناکامی کے اور چیزوں کے بے معنی پن وغیرہ کے جو احساسات ہیں وہ پیٹنٹ احساسات ہیں، وہ غیر معروف احساسات نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس نظم میں، اب اس نظم کی حد تک بات کر رہا ہوں، لیکن ان کا عمومی مزاج بھی یہ ہے کہ انہوں نے المیہ کے ان پیٹنٹ احساسات کا ناکافی ہونا محسوس کروا دیا ہے۔ یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور پھر یہ کیسے محسوس کروایا، اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو ان کے یہاں ایک رویے کے طور پہ نظر آتا ہے کہ المیہ کی سبجیکٹیوٹی سے مکمل گریز کرتے ہیں، یعنی المیہ کے ساتھ المیہ کا تجربہ رکھنے کے احوال کو ذرا فاصلے پہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ احساس اور محسوس میں فاصلہ نہیں کر سکتے، آپ ذہن اور تصور میں فاصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان میں بھی فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، ایک عجیب طرح کی ویل ریلیٹڈ ڈیٹیچمنٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سبجیکٹیوٹی یعنی اس میں داخلی پن نہیں ہوتا کہ آدمی رو رہا ہے، آدمی ہنس رہا ہے، اس سے یہ مکمل طور پہ گریز کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ اور اس میں ایک باہری پن پیدا کر دیتے ہیں، یعنی المیہ دل میں چھپے رہنے کی بجائے آنکھوں کی دسترس میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سب سے بڑی قوت اور حالت کو آنکھوں کو دکھا دیتے ہیں، یہ حال کو اور نہایت پرائیویٹ حال کو، جس کو ذہن اپنی گرفت میں لینے سے قاصر رہ جاتا ہے المیہ کو، یہ اس کو بالکل پینٹ کر دیتے ہیں باہر کی فضا میں۔ تو یہ ایکسٹرنلائزیشن جو ہے، ایک ڈیپسٹ سبجیکٹیوٹی کو ایکسٹرنلائز کرنا، یہ کام بڑے بڑے شاعر کریں تو وہ فخر کریں گے۔ تو جیسے یوں لگتا ہے اس نظم میں انشاءاللہ آپ خاص طور پہ خود محسوس کریں گے کہ جیسے المیہ، یہ المیہ کا مطلب پورا ٹریجک ایسنس آف بینگ، پورا ٹریجک اینڈ آف نالج، یہ المیہ ہے۔ تو یہ المیہ جو ہے یہ وجود کے اعصاب میں سرایت کیے ہوئے، یعنی میرے احساسات میں نہیں، وجود کوئی ہے جو پورا نظام وجود ہے، یہ اس کے اعصاب میں سرایت کیے ہوئے ہے، بس اسے معنی دینے یعنی لفظ دینے اور محسوس کرنے کے نتائج کا بیان، یعنی اس کو محسوس کرنے والی کیفیتوں کا بیان شاعر کر رہا ہے۔ تو آپ کو بالکل یہ نہیں لگے گا کہ یہ اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں، یہ کوئی اپنا تجربہ لکھ رہے ہیں،
یہ المیے کو انسان سے مشروط کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ لگتا ہے کہ المیہ ایک پرنسپل کنڈیشن آف بینگ بھی ہے اور پرنسپل کنڈیشن آف کانشسنس بھی ہے۔ تو یہ ان کے یہاں بالکل صاف نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ محسوس کرنے کا کام شاعر کر رہا ہے، تو یہ محسوس کرنا بھی بہت منفرد ہے، بہت اوریجنل ہے، اور بہت زیادہ جیسے سائیکک اور کازمک کی یکجانی کا مظہر ہے۔ تو اس میں جو ہے احساسات کی جیسے ماہیت بدل جاتی ہے، اور لگتا ہے جیسے کائنات یا وجود کا اپنا کوئی احساساتی نظام ہے۔ شاعر اس میں مداخلت کیے بغیر بس اسے اظہار کے لیے لفظ دے رہا ہے، یا پھر یہ وجود کی ماہیت میں رچا بسا ایک مستقل المیہ ہے جسے اظہار دینا انسان اس اسکیم آف بینگ کے ایک نمائندے کے طور پر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گونگی کائنات کی طرف سے بولے، بس یہ وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ تو اور دوسری جہت ہے المیہ کی ذہنی شعور کی جہت سے، تو وہاں المیہ کی معنویت ہے۔ تو اس المیہ کی معنویت جو اس نظم میں بیان ہوا ہے، اس محض ایسی نہیں ہے جس سے انسانی ذہن مانوس ہے، پہلے سے مانوس ہے۔ یہ وجود کے سیمینٹکس ہیں، شعور کے نہیں۔ یعنی معنی دینے کا پورا نظام جو ہے وہ وجود میں چل رہا ہے، ذہن یا شعور میں نہیں چل رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظم اب جب ختم کریں گے تو دیکھ لیجئے گا کہ ایک خواب ایسی خوش فہمی، یعنی خوابناک سی خوش فہمی اور پر امیدی پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوش فہمی اور پر امیدی اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جیسے خود یہ رکھنے والے کو اس پر یقین نہیں ہے، لیکن اس پر یقین نہ ہونے کے باوجود یہ اس کے وجود کی، اس کے ہونے کی معنویت کو متعین کرنے اور اسے اس نظام وجود میں اپنا کردار ادا کرتے رہنے کے لائق رکھتی ہے۔ تو وہ جو یہ امید اور خوش فہمی پہ ختم ہوتی ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ علم کے اندھیرے سے نشاط کے اجالے میں آ گئے، اس طرح کا آپ کو احساس نہیں ہوگا، بلکہ یا ناکامی کی سرنگ سے گزر کے کامیابی کے کھلے میدان میں آ گئے، اس طرح نہیں ختم ہوگی، بلکہ یہ کہ یہ خوش فہمی اور پر امیدی ایسی ہے کہ اس نظم کی المیاتی شدت اور معنویت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں المیہ کی ایک نئی تھیوری، خواہ جزوی طور پہ صحیح، خواہ تخیل کی ڈومین ہی میں صحیح، وہ جیسے دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے تھیوری، اگر ہم اسے فریز کریں جو ہم ان کی نظم میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ المیہ روح وجود ہے، المیہ وجود کا جوہر اور اس کے اندر متحرک اس کی حقیقت ہے، اور نشاط وغیرہ، طرب وغیرہ، نشاط وغیرہ اس کے عارضی قالب یعنی بدن سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ المیہ جیسے نشاط کے لفافے میں ہے یا نشاط کے غلاف میں ہے، تو جب تک نشاط کا غلاف اس پر نہیں پڑتا، جب تک یہ نشاط کا تاج اپنے سر پہ نہیں رکھتا، اس وقت تک یہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔
تو یا یوں کہہ لیں کہ المیہ اپنی حقیقت کے ساتھ تجربہ بنے، یعنی صرف صورت میں نہیں، اپنی حقیقت اپنے ایسنس کے ساتھ اگر تجربے میں آ جائے تو یہ المیہ تجربہ ایک نشاتیہ حال بنے بغیر اپنی تکمیل نہیں کر سکتا۔ یعنی علم سے مناسبت سب سے بڑا نشات ہے، المیہ کی احساساتی تکمیل سب سے بڑی فرحت ہے، المیہ کی تصوراتی تشکیل کا مکمل ہو جانا ذہن میں، یعنی المیہ کی حقیقت کا عرفان یہ ذہن کی سب سے بڑی طاقتوں کو بیدار کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اب کیونکہ یہ جو ہے یہ یعنی المیہ ٹریجڈی، یہ ٹریجڈی میں اصطلاح کے طور پہ یونانی اصطلاح وغیرہ کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، تو کیونکہ ٹریجڈی جو ہے وہ وجود کے حقائق اور مقاصد دونوں کو جاننے کا اور محسوس کرنے کا واحد نتیجہ ہے۔ یعنی جیسے ہی میں وجود کے حقائق جان لوں گا اور جیسے ہی میں اس سوال کے کسی خود کو مطمئن کرنے والے جواب تک پہنچوں گا کہ وجود کا مقصد کیا ہے، تو یہ دونوں جاننے کا نتیجہ، اور اس جاننے میں ایسی صداقت میں نے فرض کر رکھی ہے کہ یہ گویا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یعنی آدمی کو اپنے جس تخیل اور تصور اور علم پر یقین ہو جائے تو وہ علم جو ہے وہ اس کے احساساتی نظام میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے وجود کے حقائق اور مقاصد اپنی تسکین اور اپنے اطمینان کی حد تک حاصل کر لیے تو پھر اس کے پاس خیال میں، تصور میں، احساسات میں، جذبات میں، یعنی اس کے ذہن اور اس کی شخصیت میں المیہ ایک بنیادی جوہر کی حیثیت سے فلاور کرتا ہوا محسوس ہوگا اور دکھائی دے گا۔ تو اور حقائق اور مقاصد کی معرفت کے بعد پتہ چلتا ہے، یعنی اپنی تسکین تک حاصل ہونے والی معرفت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وجود کی حقیقت اور اس کے مقصد میں تضاد ہے۔ تو جہاں ایک پورے نظام جس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے، جہاں پورے نظام کے دو اینڈز یعنی اس کا اوریجن اور اس کا اینڈ، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت زیادہ ہے، موافقت کی حالت کمزور ہے۔ تو یہ جب تضاد کی نسبت کا احساس اور انکشاف ہو جائے تو یہی کامل المیہ ہے۔ اور اس پہلو سے یوں سمجھیں کہ یہ جیسے ایک فائنل سٹیٹ آف لاسٹ سٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے، یعنی اب میں نے جو جاننا تھا جان لیا، میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو جھیلنا تھا وہ جھیل لیا، مطلب تجربہ، تخیل، تصور، تفکر، تعقل، یہ ساری نسبتیں جو ہیں وہ اپنی مشترکہ منزل تک پہنچ گئیں۔ تو منزل تک پہنچنے کے بعد جو میرا حال اور میرا خیال ہوگا وہ المیہ ہوگا، وہ ٹریجک ہوگا۔ تو یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ فائنل سٹیٹ آف یا سنتھیٹک سٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ آخری منزل ہے انسان کے شعور اور وجود کے لیے، جہاں حزن، ہیبت، حیرت اور طمانینت، تسکین، فلفلمنٹ یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان کے درمیان نہ احساساتی امتیاز برقرار رہتا ہے، نہ معنوی فرق باقی رہتا ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیں اگر، اور یہ سب اس میں ہے، مطلب یہ چیزیں ایسی نہیں بیان کر رہا کہ جو میں خود سوچ رہا ہوں اور
اس نظم میں نہ پائی جاتی ہوں، بلکہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں تھیں ہی نہیں، وہ اس نظم کو دیکھ کر آئی ہیں، تو یہ سب اس نظم میں ہے۔ تو اس پہلو سے یعنی کہ یہ جو آخری اسٹیٹ حال تحقیق ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اس پہلو سے المیہ تجربے یا تخیل کی تکمیل نشاتیہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کھونے کا حال نہیں ہے، یہ جو پایا جا سکتا ہے وہ پانے کا حال ہے۔ تو یہ ظاہر پانا نشات ہے، کھونا علم ہے نا عام تقسیم کے مطابق، تو اس لیے کہتے ہیں کہ علمیہ نشاتیہ، علمیہ کا اظہار مکمل ہو تو نشاتیہ ہوتا ہے، ادھورا ہو تو حزنیہ ہوتا ہے۔ تو اس نقطۂ تکمیل کو میں نے حقیقت کو یوں کہہ لیں کہ یہاں پر پہنچ کر میں نے حقیقت کو ذہن اور احساسات دونوں کے ساتھ ایکسپیرینس کر لیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے آپ سوچیں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، جو عام کامیابی تو ہوتی ہے کہ آپ شروع سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ناکامی نہ پیش آئے، یعنی ادھوری اور عارضی کامیابیاں جو انسانی زندگی میں بدقسمتی سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہیں کہ میں کامیابی کے راستے پہ جب پہلا بھی قدم رکھوں تو مجھے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناکامیوں سے بچتے رہتے ہوئے چلنے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، اور ناکامی کا تصور بھی اپنا ہے۔ تو لیکن یہ کیونکہ حقیقی کامیابی ہے، یہ آخری کامیابی ہے، اس کے بعد میرے پانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اتنی مکمل اور بڑی کامیابی جو ہے نا وہ عام کامیابی کی طرح نہیں ہے جس پر مجھے قدرت ہو۔ بڑی کامیابی مجھ سے بڑی ہے، پائی ہوئی چیز پانے والے سے بڑی ہے، تب کامیابی ہے۔ تو یہ ناکامی جو ہے نا یہ کامیابی جو ہے، یہ جو فائنل اسٹیٹ آف ریئلائزیشن کو کہہ رہا ہوں، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جو ناکامیوں کو مسلسل رکھے بغیر اور انہیں بامانی بنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی ناکامیوں کے تسلسل کا نتیجہ کامیابی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس بات کو جیسے ہمارے یہاں میر نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ دو شعر ایسے ہی سناتا ہوں کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یعنی محبت کا مقصود وصل ہے نا، تو وصل حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے وصل کے حاصل نہ ہو سکنے کو، اپنا مقصود ہونے کے یقین کو بھی اس کی طلب پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ تو یا یہ کہ دل خراشی یو جگر چاکیو خوں افشانی، دل خراشی یو جگر چاکیو خوں افشانی، ہوں تو ناکام پر رہتے ہیں مجھے کام بہت۔ تو آدمی ناکامی کے دائرے میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، دائرہ ناکامی کا ہی رہے گا معمول کی زندگی میں، لیکن جب حقیقت جو ہے وہ جیسے اپنے انکشاف کی روشنی میں سفر کروائے گی، تو پھر یہ ناکامیوں کا تسلسل ہوگا جو ختم ہو کر کامیابی بنے گا، جو اپنی انتہا پر کامیابی بنے گا، اپنی نفی کیے بغیر۔ بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے جو ناکامی کے معنی سمجھا دیتی ہے، ناکامی کی اہمیت دکھا دیتی ہے۔ تو اب ایک اور وصف، یہ بہت تفصیل نہیں کر پائیں گے،
وہ جب آئے گا موقع تو وہ تشریح گفتگو کرتے وقت ہو جائے گی۔ ایک اور ہے کہ سلیم الرحمن صاحب علمیہ یا علمناکی وغیرہ کو خیال یا احساس سے زیادہ ایک منظر بنا دیتے ہیں، جو میں نے کہا نا ایکسٹرنلائزیشن، تو اور ساتھ ہی منظر بنا دیتے ہیں ایک مصور کی طرح، اور ساتھ ہی قاری کو یہ سکھا دیتے ہیں، تعلیم کر دیتے ہیں، اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اس منظر کو بس دور سے دیکھنا ہے، اور اس منظر کی شفافیت اور آفاقیت کو مجھے خود اپنی ملاوٹ سے پاک رکھنا ہے، یعنی اسے اپنا محسوس قرار نہیں دوں گا، اسے اپنا خیال قرار نہیں دوں گا، اسے اپنا حال قرار نہیں دوں گا۔ تو یہ گویا ایک یونیورسیلٹی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے یہ چیزیں، یہ جو المیہ اور اس کے تمام اجزاء اور اس کی تمام صورتیں یہ کازمک زیادہ ہیں، ہیومن تو یہ صرف اپنے اظہار کے لیے ہیں، ورنہ یہ ایک کازمک ویو آف بینگ ہے، ویو آف کانشسنس ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کائنات کو ایک فرد تصور کر لیں، پورے نظام وجود کو، اور اپنی طرح اس کا بھی ذہن اور احساس وغیرہ فرض کر لیں، تو یہ نظم اس پر بیتنے والے تجربات اور اس پر وارد ہونے والے معارف کو ایکسپلین کر رہی ہے تصویر کی شکل میں، کیونکہ لفظ پھر بھی معنی اور تجربے کی تحدید کر دیتا ہے، لمٹ کر دیتا ہے، لیکن دیکھی ہوئی چیز میں آزادی ہوتی ہے، یعنی کہ منظر میں آزادی ہے کہ آپ اس رنگ کو اس معنی میں لے لیجئے، اس معنی میں لے لیجئے، اور جس معنی یا جس کیفیت میں بھی لیں گے وہ درست ہوگی، لیکن ادھوری ہوگی، جزوی ہوگی۔ تو کلیت والا جو ڈسکورس ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے سے متضاد جزوی مطالب بھی صحیح ہوتے ہیں، ان کی گنجائش ہوتی، کیونکہ ایک کل صرف آپس میں صلح صفائی سے رہنے والے اجزاء کا مجموعہ نہیں ہوتا، ایک کل ان اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے جن کے درمیان جنگیں بھی چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب انشاءاللہ اس نظم میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ کاش اس کا کوئی عنوان ہوتا تاکہ حوالہ دینا آسان ہو جاتا۔ بہرحال تو پہلا بند پڑھتے ہیں، نظم طویل ہے تو اکٹھی نہیں پڑھ سکتے۔ افق سے ابھرتے ہوئے یہ ستارے ہیں آیات اس جاویداں روشنی کی، افق سے ابھرتے ہوئے یہ ستارے ہیں آیات اس جاویداں روشنی کی، جو افلاک کی ظلمتوں میں ہمیشہ سفر بھی ہے اور گردشوں کی جزا بھی۔ 4 مصروں کے بند ہیں۔ تو منازل جو گرداب کون و مکان میں کسی لفظ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، منازل یہ ستاروں کو کہہ رہے ہیں، منازل جو گرداب کون و مکان میں کسی لفظ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، یہ تقدیر کے آئینے جن پہ کب سے جمی ہیں ہر ایک راہ رو کی نگاہیں۔ اب یہ ایک، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، موضوع جو ہے وہ حقائق کے ساتھ تعلق کا واحد میڈیم ہے، حقائق کی پریزنس کا واحد حال ہے، یعنی ٹریجڈی۔ تو اس کا آغاز یہ ایک کاسمولوجیکل منظر کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر اگلے بند میں اس کو انسانی دنیا بنائیں گے،
ابھی تو یہ سمجھیں پورا کائنات وجود ہے یا کازمک ہے، کہ پہلا جو مصرع ہے کہ افق سے ابھرتے ہوئے، یہ اب افق کیا ہے کہ اس کی بلندی بھی محفوظ ہے اور زمین سے اس کا لازمی تعلق بھی ظاہر ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ تو یعنی سماویت تو اس کے وجود میں ہے اور زمینی پن جو ہے وہ اس کے کردار میں ہے. تو یہ جو افق ہے یہ یوں سمجھیں کہ ذرا مشکل بات ہو سکتی ہے، لیکن خیر کوشش کرتا ہوں کہ افق وہ ہوتا ہے جہاں زمین اور آسمان مل جاتے ہیں، ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر اس جگہ سے جہاں زمین اور آسمان کے کنارے مل رہے ہیں اس میں ایک رخنہ پیدا کر کے ایک سورج طلوع ہوتا ہے، یا جو چیز بھی ہے وہاں سے طلوع ہوتی ہے، اور وہاں سے طلوع ہونے والی، وہاں سے اظہار کرنے والی، اپنا اظہار کرنے والی ہر چیز زمین کو پست رہنے سے بچاتی ہے، زمین کو اپنی جیومیٹریکل پستی سے نکالتی رہتی ہے، اور آسمان کو یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو، اور اس کی ساری روشنی جو ہے وہ زمین پہ پڑتی ہے، آسمان پر نہیں. تو یہ اس میں یہ چیز ذہن میں رہے. اس کو اگر ہم ٹیکنیکل انداز میں کہیں تو یہ ہے وجود اور شعور کی یکجائی اور دوری دونوں کی لوکیشن. افق وہ مقام ہے جہاں وجود اور شعور، ابھی عرض کرتا ہوں کہ جہاں وجود اور شعور میں دوری کے حدود بھی مقرر ہو جاتے ہیں کہ اتنی دوری رہنی ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے قریب آنے کی رفتار بھی وہیں سے طے ہو جاتی ہے. تو ان کی قربت اور دوری، ان کی عینیت اور ان کی غیریت، ان کا اتفاق اور ان کا اختلاف، وہ سب کچھ جس لوکیل میں ہے وہ اس لوکیل کا علامتی نام افق ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مسئلہ، جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا، وجود اور شعور، ان کے درمیان تعلق کی قسمیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لفظ اور معنی، صورت اور حقیقت، کئی اصطلاحوں میں یہ بیان ہوتا ہے. تو اتنے بڑے مسئلے کو جو ہیومن کانشسنس سے بھی بڑا ہے، ہیومن ایگزسٹنس سے بھی بڑا ہے، جو جہاں وجود موجود میں نہیں ہے، جہاں شعور ذہن میں نہیں ہے بطور پرنسپل، کہ وجود اپنے آپ سے آگاہ ہے اور اس آگاہی کو وجود دے دے، تو یہ شعور ہے. شعور کہتے ہیں وجود کا اپنے آپ کو جاننا. تو یہ پرنسپلز کی حیثیت سے ہیں. تو یہاں دونوں ظاہر ہے کہ وجود اور شعور میں عینیت بھی ہے اور وجود اور شعور میں غیریت بھی ہے، کیونکہ وجود نے خود کو شعور کی شکل میں ایکسپریس کر کے اپنے آپ سے اس کا فاصلہ پیدا کر دیا، اپنے آپ سے اس میں غیریت داخل کر دی. کیونکہ غیریت موجودات میں، غیریت کا اصول وہ مرتبہ عینیت سے ہوا ہے نا، وہ آئیڈینٹی سے انڈیویجویلٹی بنی. تو اس، یا یوں کہہ لیں کہ وحدت، کثرت کا دار و مدار وحدت پر ہے، وحدت نے خود کو کثرت میں مینیفیسٹ کیا ہے. تو اسی طرح وجود جو ہے اس نے اپنی پہلی مینیفیسٹیشن، یعنی حقیقت وجود کی پہلی مینیفیسٹیشن کا نام شعور ہے. اور یہ اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہو تو آپ کبھی میٹا فزیکل جو تھیریز ہیں وہ دیکھیے، تو اس میں جو وجود واحد سے، وجود حقیقی سے جو پہلی چیز مینیفیسٹ ہوئی ہے، جو پہلی چیز صادر ہوئی ہے، وہ عقل اول ہے.
ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مطلب سمجھ لیجئے، تو یہاں افق سے وجود اور شعور کی یکجائی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ افق پرنسپل کو حالت اظہار میں رکھتا ہے، یعنی افق سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ پرنسپل کا اظہار ہے، اصول کا اظہار ہے، حقیقت کی نمود ہے۔ تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو حقیقت اور صورت میں جو فرق ہے اور جو یقینی ہے تمہاری پرسیپشن سے اور تمہاری پرسیپشن کے لیے ضروری بھی ہے، یہ فرق جو ہے وہ صرف اس دنیا کا ہے جس دنیا میں سمجھنے وغیرہ کی ذمہ داری، معنی دینے کی ذمہ داری، چیزوں کا نام رکھنے کی ذمہ داری انسان کے سپرد ہے۔ تو یہاں کے اپنے اس پرسپیکٹو سے دیکھو گے تو سورج تمہیں آسمان اور زمین کا الگ ہونا دکھا دیتا ہے، یعنی وجود اور شعور کی دوری۔ اور اگر تم سورج کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی بجائے سورج ہی سے پوچھو گے، سورج کو اس نظر سے دیکھو گے کہ وہ تمہارے کسی پہلے سے موجود مفہوم اور تصور کا قیدی اور پابند نہ رہے، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس سورج میں زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں، یعنی وجود اور شعور پرنسپل کی حیثیت سے ایک ہو گئے ہیں، اور سورج ایک ایسی علامت ہے، ایک ایسی سنتھیٹک مینیفیسٹیشن ہے کہ جو یہ بھی مجھے جیسے دکھا سا دیتا ہے کہ وہ مقام کیا ہوگا جہاں وجود اور شعور میں دوئی نہیں ہے، جہاں زمین اور آسمان دو نہیں ہیں۔ آپ سورج کو کبھی بھی غور سے دیکھیں، کوئی فلسفیانہ تربیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورج کو کبھی غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ زمین اور آسمان ایک ہی دائرے کی دو قوسیں ہیں۔ تو خیر، تو یہاں افق کا مطلب یہ، افق سے ابھرتے ہوئے یہ ستارے۔ اب ستارے اگلا کیریکٹر ہے ستارے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جو اہم لفظ ہیں یا علامتیں اور استعارے ہیں ان کو پہلے سے جیسے ایک فرہنگ کی طرح کھولیں تو سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ستارے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ ستارے عملاً افق سے تو نہیں ابھرتے، ستارے تو جیسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پھر سورج ڈوبتا ہے تو نظر آنے لگتے ہیں، ان کی حرکت تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ واقعے کے خلاف بات ہے اور حقیقت کے مطابق بات ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، واقعے کے خلاف اور حقیقت کے مطابق، یہ بات وجود اور شعور کے درمیان ایک بائی پولر ریلیشن کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو خیر، تو یہ جو ستارے ہیں یہ سائنس آف ٹرانسینڈنس ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا، ہر علم ٹرانسینڈنس کے امکان کو زندہ رکھتا ہے۔ علم ٹرانسینڈنس کے آئیڈیا کے بغیر دکھائی دینے والی چیز کا علم ممکن نہیں ہے، اور ٹرانسینڈنس کا آئیڈیا اگر شعور کی فطرت نہ ہو تو علم کی تشکیل ناممکن ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں دیکھی ہوئی صورت کو یا تو یاد رکھنا ذہن میں اور اسے معنی دینا اور اس کا مصرف نکالنا، اس سے فائدہ اٹھانا۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں، اس کا نام، اس کے معنی، اس کا مصرف، اس کا مرتبہ، اس کی افادیت، یہ سب کچھ اس شے سے ٹرانسینڈنس میں ہے، اس شے کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹرانسینڈنس کے آئیڈیا کے بغیر
امپیریکل نالج کی بھی تشکیل نہیں ہو سکتی، تجربے کو محسوس کرنے کا آرڈر نہیں بن پائے گا۔ تو یہ سائنس آف ٹرانسینڈنس ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم جس نظام میں ہو یہ نظام ایک ایسے پرنسپل پر چل رہا ہے یا ایک ایسے پرنسپل سے نکلا ہے جو پرنسپل اس نظام سے ماورائی کی حالت میں ہے، یعنی ایک اصول وجود ہے جو وجود کے آرڈر سے ماورا ہے، لیکن وجود کا آرڈر اس کے حکم کے ماتحت ہے، یعنی افیکٹولی ٹرانسینڈنٹ ہے یا ٹرانسینڈنٹلی افیکٹو ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنس۔ تو ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ہمارے جو ستاروں کے بارے میں ایک روایتی تصور ہے وہ دو ہیں نا، ایک تو یہ کہ یہ قسمت کو بناتے بگاڑتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ راستہ دکھاتے ہیں، مطلب بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ تو ان کے پیش نظر یہاں یہ ستارے، یہ میں ایک فقرہ کہتا ہوں، اس کی پھر اگر ضرورت ہوئی تو تشریح کرتا ہوں کہ وجود کازمک ہے یا ہیومن ہے، مطلب اپنی ورکنگ میں، اپنی آبجیکٹیوٹی میں۔ تو یہ ستارے جو ہیں یہ وجود کو انسان مرکز بنانے والے کردار اور قوتیں ہیں، اس ٹرانسینڈنٹ پرنسپل کے ایجنٹس ہیں یہ، جن کا کام یہ ہے کہ وہ وجود کو انسانی پرسپیکٹیو اور انسان کے لیے سازگار، قابل فہم، لائق احساس بنائیں، یعنی انسان وہاں جو انسان وجود کو ڈیفینیشن دے وہی ڈیفینیشن صحیح مانی جائے۔ تو یعنی یہ انسانی دنیا کو اس ٹرانسینڈنٹ پرنسپل آف بینگ سے مربوط اور وہ کیا نام ہے منسوب رکھنے کے والی قوتیں ہیں، نمائندے ہیں، یہ ستارے کا یہاں وہ ہے۔ دوسرا جو ہے یہ ستارے ہیں آیات بہت اچھا استعمال ہوا ہے کہ آیات، ظاہر سبھی جانتے ہیں کہ آیات ایک تو ڈیوائن اسکرپچرز کے یونٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے آیات نشانیاں ہوتے ہیں جو دکھائی دیں یا سجھائی دیں، وہ انفسی بھی ہو سکتی ہیں، آفاقی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو اپنے سے بلند کی طرف اشارہ کریں، جو وہ جز آیت ہے جو اپنے کل کی طرف رہنمائی کرے، تو ان معنوں میں ہے۔ تو یہاں آیات کا مطلب ہماری اصطلاح میں، یہ تھوڑا سا غیر شاعرانہ اصطلاح میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اس نظم کی جو معنوی وقت ہے وہ اور زیادہ واضح ہو، کہ آیات وہ اصول ہستی، آیت کی جمع آیات، وہ اصول ہستی جو خود موجود ہونے سے ماورا ہیں، یعنی کہ ستاروں کو یا ان کیا نام ہے اصول ہستی کو ایک ٹرانسینڈنس حاصل ہے نظام ہستی سے، تو یہ خود جو ہیں وہ اس معنی میں موجود ہونے سے ماورا ہیں جس معنی میں انسان سمجھتا ہے موجود کو اور وجود کی نسبت کو۔ تو اور یہ اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے، یعنی کہ ہم غیب میں رہتے ہوئے اس پورے نظام وجود کی میٹافزیکل اساس کا احساس کر سکیں اور اس بات کر سکیں۔ غیب کو کسی احساس کی طرح یقینی بنانا،
غیب کو کسی مشاہدے سے بڑھ کے تیقن کا حامل بنا دینا، تیقن کا پرووائیڈر بنانا، یہ جو کام ہوتا ہے، اس کام کی قابلیت اور اس کام میں رہنمائی کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ آیات ہیں، اور یہ ستارے وہی آیات ہیں کہ ہم ستاروں کی رہنمائی میں شہود کے مکمل طور پر پابند رہتے ہوئے غیب کو گویا محسوس کرنے اور یقیناً ماننے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا نا، یہ ستارے کا ہو گیا۔ اور اس میں اب اس مصرے یہ ان کے اکثر لفظ جو ہیں نا وہ بہت جیسے سریت رکھتے ہیں، ان میں بہت زیادہ جیسے علامت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اب اس مصرے کا تیسرا یا چوتھا جو لفظ یا ترکیب ہے وہ سادہ ہے، جو ہم نے کہہ دیا ستارے وغیرہ کے ضمن میں، تو کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی نشانیاں ہیں، ستارے اس جاویداں روشنی کی نشانی ہے۔ تو یہاں جاویداں روشنی کا مطلب، اگر آپ ستارے وغیرہ کا مطلب سمجھ گئے ہوں تو یہ ہے کہ ماورائے وجود حقیقت کا ماورائے شعور ظہور۔ یہ بہت یہ مطلب یہ بڑا جو حقیقت کو ایکسپیرینسیبل بنانے کے احوال میں نہیں رہتا، خواہشات اور تمناؤں میں نہیں رہتا، تو وہ اس معنی کو محض ذہن کی مدد سے نہیں سمجھ سکتا، جس کو میں نے سکیڑ کے کہا ہے۔ تو اب یہ جیسے تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ نور قدیم، جاویداں روشنی کا مطلب ہے نور قدیم۔ نور کا کردار ہے ظہور، نور ظہور کی اصل ہے، اور شعور کا اوریجن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وجود اور اس کا نور، یعنی وجود کا پہلا اظہار نور ہے۔ نور جو کفالت کرتا ہے جس نظام کی، وہ نظام شعور ہے، اور شعور کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ جان سکے، وہ دیکھ سکے۔ تو ان معنوں میں وہ جاویداں نور جو حقیقت وجود کا پہلا اظہار اور ظہور ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے تصور وجود سے ماورا ہے، یعنی ہمارے ہونے کے احوال سے ماورا ہے، ہمارے ہونے کی کنڈیشنز سے ماورا ہے۔ ہونے کی یہ کنڈیشنز اس پر اپلائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں وجود سے ماورا۔ تو اور آسان کر کے کہوں تو ہمارے ذہن میں وجود کا کوئی تصور عدم کو ساتھ رکھے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو جس وجود کے تصور میں عدم کا شعور اور عدم کی موجودگی لازم ہو، تو یہ روشنی اس وجود اور اس کی شرائط اور اس کے حدود و قیود سے ماورا ہے۔ تو یعنی ماورائے وجود کا آخری مطلب ہوتا ہے ماورائے عدم ہونا۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ وجود سے ماورا ہے، وہ شعور سے بھی ماورا ہے۔ یعنی شعور سے ظاہر ہے، اگر وجود سے ماورا ہے تو شعور کسے کہتے ہیں؟ تصور وجود کی تفصیل کو، تو وہ شعور سے بھی ماورا ہے۔ اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ جانا جا سکتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے ہم موجود ہیں وہ بھی موجود ہے، کیونکہ وہ وجود سے پہلے ہے، ہم موجود ہیں وجود کے بعد۔ تو یہ فرق ہے، اس ماورائیت ان چیزوں سے قائم ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلا مصرع ہے، اس کو احتیاطاً یہیں کھول دیتے ہیں۔ تو
اب کہہ رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ جیسے وجود کا بھی جنم ہو رہا ہے انسانی معنی میں اور کازمک اسکیل پر، اور شعور کی بھی پیدائش ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی آنکھ ایسی ہے جو وجود اور شعور کی اس جو قیود ہیں ان سے الگ ہے، یا ان سے بے نیاز ہے، یا وہ کسی اور سسٹم آف کانشیسنس اور سسٹم آف ایگزسٹنس میں ہے، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ زمین اور آسمان جو اس لائق نہیں تھے کہ انہیں جڑا ہوا کہا جا سکے، اور جو اس قابل بھی نہیں تھے کہ انہیں ملا ہوا کہا جا سکے، تو ان کے اندر یہ معلوم ہو سکنے کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے افق سے اس جاویداں روشنی کی نشانیاں، اس جاویداں روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ برآمد ہوئے زمین و آسمان سے ماورا کسی اصول کے، اور پھر انہوں نے آ کر یہاں حدود شعور اور اصول ہستی مقرر کیا۔ ٹھیک ہے کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ جیسے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس ہستی کو انسانی اسکیل پر انسان سے خاص کرنے کے لیے جس حالت وجود اور جس شعور کی ضرورت ہے وہ فراہم ہو رہی ہے اس جاویداں روشنی کی جانب سے جو اس نظام سے پوری طرح ماورا ہے اور اس پر پوری طرح حاکم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی دیکھیں کہ روشنی اندھیرے سے نہیں نکلتی، اندھیرے پر پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ماورا ہے۔ تو اب یہ پورا منظر ہے جیسے ایک کازمالوجی بنائی جا رہی ہے، تو یہ ستارے اب گویا وجود کو ہیومنائز کریں گے، اور وجود کی ہیومنائزیشن یا ہیومن آرڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود کو انسان کے شعور کے ماتحت کریں گے۔ آپ سمجھے نا، اپنی حقیقت میں شعور وجود کا اظہار ہے، اور اپنی فعلیت اور اپنے ایک دائرہ انسانی میں جو ہے وہ شعور وجود سے زیادہ کامل ہے۔ تو یہ ذرا فرق بھی ذہن میں رہے، وہ آگے چل کے کام آئے گا۔ تو جو افلاک کی ظلمتوں میں ہمیشہ سفر بھی ہے اور گردشوں کی جزا بھی، تو یہ جو کہا جا رہا ہے دوسرا مصرع، یہ جاویداں روشنی کی کرنوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اب آپ ستارے کے تعین سے ہٹ گئے، اب یہ کہ جاویداں روشنی کی کرنیں ہیں جو افلاک کے اندھیروں میں سفر ہیں، سفر کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سامانِ سفر ہیں، اور افلاک کی ظلمتوں سے نکلنے، ان کو چیرنے، ان کو ختم کرنے کے لیے جس حرکت کی ضرورت ہے وہ حرکت بھی اس روشنی کی کرنیں ہیں، اور گردشوں کی جزا بھی، کہ اب اس کے ایجنٹس یعنی ستارے، چاند، سورج، یہ سب جو گردش میں ہیں مسلسل، تو ان کی گردشوں کی جزا کا ایک نمونہ اس روشنی کے ایک مخصوص اظہار کی صورت میں انہیں ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ بھی روشن رہتے ہیں، ورنہ افلاک میں تیرنے والے یہ ستارے افلاک میں کی ظلمتوں کی خوراک بن جاتے، لیکن یہ اس جاویداں روشنی کا غلبہ اور فیضان ہے کہ یہ ظلمتوں کی کائنات میں رہنے والے ہیں اور پھر بھی روشن ہیں۔ تو منازل
جو گرداب کون و مکان میں کسی لفظ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. یہ منازل بھی ستاروں کو یا روشنی کی شعاؤں کو کہا ہے. منازل جو گرداب کون و مکان کو، منازل جو گرداب کون و مکان میں کسی لفظ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. اب یہاں سے آدمی آتا ہے، آدمی بھی آتا ہے، لوگوس بھی آتا ہے، لفظ کے یہ دونوں وہ ہیں. تو اب یہاں منازل کا جو منازل، ذرا سے اس میں ایک اور خوبصورتی ہے کہ ستارے خود منازل ہوتے ہیں. بعض منازل ہوتے ہیں، بعض سیارے ہوتے ہیں کہ ان منزلوں سے گزرے گا وہ شمس، ان منزلوں سے گزرے گا قمر. وہ ایک نجوم والا وہ ہے، تو اس کی رعایت بھی ہے. یعنی منازل ستاروں کی گردش کے پڑاؤ ہیں، سفر کے پڑاؤ ہیں. تو یہ وہ ستارے، اس کا مطلب ستارے ہی ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے ساکن ہیں، کیونکہ منزل ساکن ہوتی ہے، اور اس کائنات کے ساتھ تعلق میں، اس کائنات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں، سیار ہیں. واضح نا، مطلب یہ ان کی بناوٹ اس طرح کی پیراڈاکسیکل ہے. مشن کا پورا نظام ہے کہ ہم اپنی حقیقت میں ساکن ہیں، اپنی فعلیت میں متحرک ہیں. تو فعل یا وہ کیا نام ہے، حرکت ہماری اصل نہیں ہے، ہماری اصل ساکن ہونا ہے. تو یہ جیسے یہ گندھا ہوا ہے، یہاں جو بھی موجود ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا. تو اگلا جو ہے وہ بہت خوبصورت تصویر بھی بنتی ہے اور بہت بڑا تصور بھی بنتا ہے. وہ ہے گرداب کون و مکان. اس کو جو آج کی فزکس ہے اس سے اچھی واقفیت نہ ہو، یا ناسا وغیرہ کی وہ ڈاکومنٹریز نہ دیکھی ہوں، تو گرداب کون و مکان آپ نہیں بنا سکتے. تو جس شخص کو ذرا جس نے دیکھا ہو کاسموس کی وہ تصویریں وغیرہ، تو وہ گویا اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لے گا، اپریشیٹ کر لے. گرداب کی طرح ہے یہ کائنات، گرداب کی طرح متحرک ہے. تو اب یہ جو گرداب کون و مکان ہیں، اس کا مختصر مطلب تو یہ ہے، کون و مکان کا. گرداب تو حرکت کو بتانے کے لیے کہا ہے، حرکت کونی کہتے ہیں اس کو، یونیورسل جو حرکت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت اور صورت کے تصادم کی صورتحال جو زمانی مکانی وجود کی ضرورت ہے. ہمارا موجود ہونا ختم ہو جائے گا اگر ہماری صورت اور حقیقت ایک دوسرے سے تضاد کی نسبت کو ترک کر دیں. مطابقت کی بھی نسبت ہے، لیکن اگر ہم حقیقت اور صورت کے درمیان تضاد کو زندہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے موجود ہونے کی تمام کنڈیشنز ڈھہ جائیں گی اور ہمارے علم کی بھی تمام شرطیں معطل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو گویا یہ ہماری ضرورت ہے کہ جو ہم بنیادی تضادات میں رہیں اور ان تضادات کو اپنے شعور میں وحدت دیں، اور یا یہ کہ ان تضادات کو اپنے ہونے کے لیے اور اپنے جاننے کے لیے مفید بنا لیں. آپ کبھی غور کیجئے، تضادات اگر نہ ہوں تو نہ علم ہے نہ وجود ہے. عدم نہ ہو تو ہمارا وجود ختم ہو گیا، مطلب بے معنی ہو گیا، ہم وجود پھر جواز ہی نہیں رہا. اگر موت نہیں ہے تو زندگی کا کوئی جواز نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے تو روشنی بے معنی ہے. تو اسی طرح یہ گرداب کون و مکان یہ زمانی وجود کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت کے سکون سے تضاد کی حالت میں ہمیشہ حرکت میں رہے، اور یہ حرکت بھی جدلیاتی ہو.
تو اب یہ گرداب کون و مکان ہے، اور کون و مکان یہ سمجھیں کہ امر وجود اور صورت وجود، ٹھیک ہے نا، یعنی پورا کائنات وجود اور اس کائنات وجود کو پیدا کرنے والا آرڈر، یہ ہے کون و مکان۔ تو اب لفظ، یہاں لفظ بہت اچھا آیا ہے، واہ، لفظ یہاں آیا ہے، پہلے معنی ہیں لوگوس کے۔ لوگوس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مذہبی معنوں میں استعمال کریں تو وہ کلمہ الہیہ جس میں اللہ اپنا پہلا ظہور کرتا ہے اپنے غیر کے لیے، یعنی جہاں شعور غیر کو فلفل کرنے کے لیے اللہ اپنا ظہور کرتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں لوگوس، کہ جس کے معنی حتمی ہیں لیکن فہم میں پورے نہیں آ سکتے، تو جس کی صورت مکمل ہے لیکن مشاہدے میں نہیں آ سکتی، گرفت میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ کہ اس پہ ہمیں یقین ہے، اسے جانے بغیر یقین ہے کہ یہ مکمل ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ مطلب ہوا، اور لیکن یہ مطلب جو ہے وہ یہاں مراد نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرا مطلب ہے ادراک و اظہار کا چینل، کہ جس کے ذریعے سے چیزیں جانی جائیں اور جس کے ذریعے سے چیزیں اظہار کی جائیں۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ لفظ نہ ہو تو ادراک ممکن نہیں اور اظہار بھی محال ہے۔ تو اب یہ سمجھ، بس یہاں ادراک و اظہار سمجھیں، اور دوسرا لفظ کا مطلب ہے جو یہاں مراد بھی ہے وہ ہے کہ معنی، یعنی حقائق کا ڈائریکٹ اظہار، وہ معانی کہلاتے ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں ہیں، یعنی حقائق کا قابل تصور یا قابل علم اظہار، یہ معانی ہیں۔ تو معانی کی اس سطح پر جو ذہنی نہیں ہے، ذہن کو وہ سیکھنے ہیں، جذب کرنے ہیں، تو اس سطح پر جو ہے وہ ذہن معانی کا محدود ظرف ہے، لفظ معانی کا لامحدود ظرف ہے۔ لفظ میں اپنے معنی کی لامحدودیت سما سکتی ہے، ہمارے ذہن میں وہ لامحدودیت نہیں آ سکتی۔ ہم کسی بھی چیز کو محدود کیے بغیر، کسی بھی یونیورسل کو پرٹیکولرائز کیے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور نہ ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ مطلب، اور اس کا مجموعی مطلب اگر ہم کہیں کہ آخری مطلب کیا ہے، تو وہ مطلب ہوگا کہ ہمارے ذہن مفاہیم کے وہ ہیں، مطلب کنٹینرز۔ لفظ اپنی آزاد حالت میں، کلمہ اپنی آزاد حالت میں حقیقت کا گھر ہے، اور اس حقیقت کا گھر ہے جو ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، جزوی طور پہ بھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان معانی کے ساتھ اس کو پڑھ جائیں تو وہ واضح ہے کہ یہ ستارے وہ منازل ہیں جو اپنی اصل میں ساکن ہیں، لیکن گرداب کون و مکان میں اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، گرداب وہ کہ جس میں ایک لہر وجود کی، دوسری عدم کی، ایک لہر علم کی، دوسری لا علمی کی، جس کی جس کا ہر قطرہ، جس کی حرکت کا ہر جز ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ تو یہ اس کون و مکان میں اپنی جگہ بنائے رکھنے کے لیے
یہ کسی لفظ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یعنی یہ اپنے اظہار کے لیے، یعنی اب گرداب کون و مکان تو ایبسرڈائزڈ ایک فارم ہے نا، ایبسرڈ ہے اور محض ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ اپنا کوئی ناظر بھی نہیں رکھتا، دیکھنے والا بھی۔ تو یہ ستارے جو ہیں یہ وجود کے اس اندھے گرداب میں، بھنور میں، یہ اپنی جگہ بنائے رکھنے کے لیے اور وجود کے آرڈر کو انسانی بنانے کے لیے کسی لفظ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ لفظ جو میں نے عرض کیا وہ یہ سب ہے کہ یہ اپنے اظہار پر عائد زمانی مکانی پابندی کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ اپنے ادراک میں رکاوٹ بننے والی بندشوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی خواہش صرف لفظ میں آ کے پوری ہو سکتی ہے، آسمان پہ رہ کے نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ جو آخری مصرع ہے یہ آسان ہے کہ یہ تقدیر کے آئینے، ستارے تقدیر کے آئینے، کہ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے تو وہ ہمارا تصور ہے کہ تخیل ہے کہ وہ مقدر کا عکس ان آئینوں پہ پڑتا ہے اور پھر ان آئینوں کا عکس ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے آئینے ہیں جن پر کب سے جمی ہیں ہر ایک راہ رو کی نگاہیں۔ اب یہاں راہ رو یہ صرف انسان نہیں ہے، مطلب اس پورے نظام حرکت میں شامل ہر یونٹ کی نظر ان ستاروں کی طرف ہے، یعنی یہ ستارے ساکن رہتے ہوئے اس پورے حرکت کون و مکان کا نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ صرف اتنا اور اس گرداب وجود کا ہر قطرہ ان کا پابند ہے، ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ تقدیر کہتے ہیں کنڈیشننگ کو بھی، کہ وجود کی کنڈیشنز، حدود سب مقرر ہو جائیں اور اس کی پابندی وجود کی ماہیت کا تقاضا بن جائے۔ تو یہ کیونکہ ان آئینوں کو، تقدیر کے ان آئینوں کو اور حرکت کون و مکان کو چلانے والے ایجنٹس کو اپنا جاننے والا نصیب نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنی شناخت کا اظہار کرنا میسر نہیں ہے، وہ چینل انہیں نہیں ملا کہ جس سے سمجھا جا سکے کہ یہ ستارے ہیں اور جس سے بتایا جا سکے کہ یہ ستارے ہیں اور ان کے یہ معنی ہیں۔ تو ان کو اس روشنی سے ایک لفظ کی طلب ہے یا ایک آزاد طلب ہے اپنے اظہار کی، اور اظہار بلحاظ صورت تو ان کا ہو گیا ہے کیونکہ ستارے ہیں، لیکن ان کے معنی، ان کی حقیقت، ان کی ماہیت، ان کے باطن کو جس اظہار کی ضرورت ہے وہ اظہار یہ چاہتے ہیں، اس لفظ کی تلاش میں ہیں، اور یہ ان کا اپنا حال یہ ہے۔ لیکن یہ کہ جو راستہ، ہستی کا راستہ طے کرنے والے عناصر اور قوتیں اور مسافر ہیں، وہ سب ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھتے رہنے کا مطلب یہ کہ انہیں جانے بغیر ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب اگر ان کو لفظ مل جائے تو یہ جو دیکھنے والے ہیں، محض دیکھنے والے ہیں، محض میکینیکل تعلق اور آرگینک تعلق رکھنے والے ہیں، یہ لوگ ان کو جاننے بھی لگیں گے۔ تو یہ صرف نامعلوم لیکن ایفیکٹو وجود کے بجائے یہ معلومیت کی سطح پر بھی آ جائیں گے، جو ان کے ہونے میں ایک نئے عروج کا
مظہر بنے گی۔ تو یہ ستارے عروج پر رہتے ہوئے مطلوبہ عروج سے محروم ہیں، کیونکہ انہیں لفظ حاصل نہیں ہے۔